مجھے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا گیا ہے، میں نے اس پر عمل کیا۔ قدم پکڑ کر کہتا ہے واللہ اگر کسی کو امام اعظم کہلانے کا حق ہے تو وہ ثابت کا بیٹا نعمان آپ ہی ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ بزرگوں کا طریقہ تھا، ہم اپنے پڑوس کے ساتھ، آج تو پڑوس میں سگا بھائی بھی رہتا ہے، ہم اس کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں؟ اچھا کھانا بناتے ہیں تو معاذ اللہ چھپا چھپا کر کے کھاتے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ پھر میرے اور تمہارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں دوسرا گروہ، دوسرا قافلہ، دوسرا ٹولہ جب اپنی قبر سے نکلے گا تو اس کی شکل سور کی طرح اور خنزیر کی طرح ہوگی۔ خنزیر اور سور کی شکل میں وہ اپنی قبروں سے نکلیں گے۔ حالانکہ جب ان کو قبر میں رکھا گیا تھا تو ان کے چہرے اچھے بھلے تھے، لیکن اب وہ میدان محشر میں اٹھیں گے تو وہ سور کی شکل اور خنزیر کی شکل لے کر اٹھیں گے۔ صحابہ بے چین ہو گئے، تڑپ گئے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو گروہ، جو ٹولہ، جو قافلہ قبروں سے سور اور خنزیر کی شکل میں اٹھے گا ان کا کیا قصور ہوگا؟ تو میرے آقا فرماتے ہیں ان کا قصور یہ ہوگا کہ وہ نمازوں میں سستی کرتے تھے، وہ نمازوں میں غفلت کرتے تھے۔ مسلمانوں ذرا سوچو تو صحیح، اپنے نبی کی ہر بات پر یقین ہے، ان باتوں کو کیوں بھول جاتے ہو؟ جس کے کہنے پر اللہ کو ایک مانا، جس کے کہنے پر قرآن کو اللہ کی کتاب مانا، جس کے کہنے پر دین اسلام کو حق مانا، اللہ اس رسول کا فرمان ہے بے نمازی، نماز میں سستی کرنے والا جب اپنی قبر سے اٹھے گا تو سور کی شکل میں اٹھے گا، خنزیر کی شکل میں اٹھے گا۔ اس پر زیادہ بات نہ کرتے ہوئے ایک روایت آپ کے سامنے پیش کروں، کھلے دلوں کے ساتھ اور کھلی آنکھوں کے ساتھ، کھلے کانوں کے ساتھ سننا۔ اپنے آپ پہ رحم کر لو، اپنے آپ پہ رحم کر لو۔ اللہ کے بندو، آخرت کی گھاٹی بڑی مشکل ترین گھاٹی ہے، ہم نے اس کو جتنا آسان سمجھا اتنا آسان نہیں ہے۔ میرے امام کہتے ہیں اللہ اکبر، پاٹ وہ کچھ دھاریے کچھ زار ہم، یا الہی کیوں کر اترے پار ہم، اپنی ستاری کا یا رب واسطہ ہو نہ رسوا پر سرے بازار ہم۔ اللہ ہمیں فیس بک کے لیے تو وقت ہے، یوٹیوب پر بیٹھنے کے لیے تو وقت ہے، دوستوں کی محفلوں کے لیے تو وقت ہے، بیوی بچوں کے لیے تو وقت ہے، سب کے لیے وقت ہے، رب کے لیے وقت نہیں۔ سن لو اور اچھی طرح سے سن لو۔ اللہ حضرت علامہ عثمان ابن حسن رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، میری بہنوں کی بھی توجہ، اللہ کے حبیب علیہ السلام کا ظاہری دور ہے، آقا علیہ السلام اپنے صحابہ کے جرمٹ میں جلوگر ہیں، ایسے میں ایک نوجوان روتے ہوئے آتا ہے اور عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ابو کا انتقال ہو گیا، میرے باپ کا انتقال ہو گیا۔ آقا میرا باپ مر چکا ہے، اس کا انتقال ہو چکا ہے، ہم دیہات کے لوگ ہیں، دیہات میں رہنے والے ہیں، آقا نہ اس کو کوئی غسل دینے والا ہے، نہ اس کو کوئی کفن پہنانے والا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس لیے میں رو رہا ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا اے ابو بکر اٹھو، اے عمر اٹھو اور دونوں جاؤ اور جا کر کے اس کے دیہات میں پہنچو، اس کے گاؤں میں پہنچو، اس کو غسل بھی دو، اس کو کفن بھی پہناؤ۔ اللہ اکبر۔ جب صدیق اکبر، فاروق اعظم، میرے آقا کے دونوں یار شیخین کریمین اٹھے اور دیہات میں پہنچے تو جیسے میت کے قریب گئے غسل دینے کے لیے چہرے سے چادر ہٹائی، چہرے سے چادر ہٹائی تو کیا دیکھا کہ اس کا منہ، میت کا منہ کالے سور کی طرح ہو گیا، کالے خنزیر کی طرح ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ صدیق و فاروق نے جب یہ منظر دیکھا زار زار رونے لگے، زاروں قطار رونے لگے۔ ایک قاصد کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا گیا، یا رسول اللہ اس کا چہرہ تو کالے سور کی طرح، کالے خنزیر کی طرح ہو گیا، اس کو کیسے غسل دیں، اس کو کیسے کفن پہنائے؟ اللہ اکبر۔ میرے اور تمہارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود تشریف لائے چل کر کے، اور جب اس کا منہ کالے خنزیر کی طرح دیکھا حضور علیہ السلام بھی رو پڑے۔ پھر میرے آقا نے دعا کی اور دعا کرنے کے بعد اس کا چہرہ ٹھیک ہو گیا۔ جب چہرہ ٹھیک ہو گیا تو پھر غسل دیا گیا، کفن پہنایا گیا، نماز جنازہ پڑھی گئی، اور جب جنازہ مکمل ہو گیا تو کسی نے دھیرے سے کہا پہلے تو اس کا چہرہ کالے سور کی طرح، کالے خنزیر کی طرح ہو گیا تھا، اب ذرا دیکھیں تو اس کا چہرہ کیسا ہے۔ جب
दोबारा चेहरा देखा गया नमाज जनाजा के बाद, जब कफन हटाया गया तो क्या देखा लोगों ने, अब भी उसका चेहरा काले सुवर की तरह, काले खिंजीर की तरह था। सब रो पड़े। सहाबा ने अर्ज किया, हमारे माँ बाप आप पर कुर्बान या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसका चेहरा बार बार काले सुवर की तरह, काले खिंजीर की तरह कैसे हो जाता है? तो मेरे आका ने उसके बेटे को बुला करके पूछा, ये बता तेरे बाप का चेहरा काले सुवर की तरह क्यों हो जाता है बार बार? उसने अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा बाप कोई गुनाह नहीं करता था, बस उसकी कमी ये थी कि जब नमाज का वक्त आता तो वो सो जाया करता था, वो नमाज नहीं पढ़ता था। तब मेरे आका ने इरशाद फरमाया, लोगों ध्यान से सुनो, जो नमाज में सुस्ती करेगा वो अपनी कब्र से इस हालत में उठेगा कि उसका मुंह काले सूअर की तरह होगा, काले खिंजीर की तरह होगा। बताओ, चेहरे पर फुंसी आ जाए कितना बेचैन हो जाते हो, किसी के चेहरे पे सफेद दाग आ जाए कितना बेचैन हो जाता है, लोग मुंह को फालेज हो जाए, मेरा टेढ़ा मुंह लेकर मैं कैसे जाऊं, सफेद दाग लेकर कैसे जाऊं, फुंसी लेकर कैसे जाऊं। अपने जैसे इंसानों के सामने जब ये ऐब लेकर नहीं जाते, जिसको डॉक्टर दुरुस्त कर सकता है वो ऐब लेकर नहीं जाते, अल्लाह ना करे नमाज छोड़ने की वजह से मुंह काले सूअर की तरह होगा, तो अल्लाह की बारगाह में क्या मुंह लेकर जाओगे, किस तरह मुंह लेकर जाओगे? और सुन लो, दुनिया के इम्तिहान में अगर नाकाम हो गए तो फिर कामयाबी के चांसेस है, मगर आखिरत के इम्तिहान में अगर नाकाम हुए फिर कामयाबी का कोई चांस नहीं है। पहली और आखिरी मर्तबा मौका मिलेगा, क्या तैयारी की उसके लिए? नहीं, हमें टाइम निकालना होगा। बड़ी माजरत के साथ एक बात और आपसे कहूं, आज मेरी कौम के दिमाग में एक खप्त है, नहीं हम तो गौस पाक के मानने वाले, हम तो गरीब नवाज के मानने, हम तो आला हजरत के मानने, हम तो शाह बरकतुल्लाह के मानने, तो हमें क्या होगा? हमने तो जिना करके भी जन्नत ही मिलनी, हमने तो नमाज छोड़ के भी जन्नत ही मिलनी, हमने तो पूरी जिंदगी कुरान को हाथ नहीं लगाया, तो क्योंकि हम मानने वाले कितने बड़ों के, जितने बड़ों के मानने वाले उनकी बड़ाई में मुझे कोई शक नहीं। लेकिन एक बात जरूर कहता हूं, जब नूह अलैहिस्सलाम का बेटा जहन्नम में जा सकता है, सुल्बी बेटा, और कुरान फिर उसका नसब भी काट करके ऐलान करता है, लैसा मिन अहली, कभी आपकी औलाद से न रहा। तो जब सगे बेटे का नसब कट सकता है तो फिर नाम लेवाओं का रिश्ता, निस्बतें क्यों नहीं कट सकती? वो शख्स गौस पाक का कैसे हो सकता है जो नमाज नहीं पढ़ी? क्योंकि गौस पाक कह चुके कि बेनमाजी मरे तो उसे मुसलमान के कब्रिस्तान में दफन मत कर। मैं लोगों को कहता हूं, कुछ लोगों को बुरा भी लगता है, लेकिन मुझे लोगों का ख्याल कम है। हम लोग कादरी बन गए, चिश्ती बन गए, नक्शबंदी बन गए, सहरवर्दी बन गए, मदारी बने, वारसी बने, बरकाती बने, रजवी बने, अशरफी बने, सब बने। अब से पूछता हूं, सच बताना अपने ईमान वाले दिलों पे हाथ रख के, क्या सच्चे मुसलमान भी बने हम? अपने आप से पूछो, आज सब बने? कादरी, चिश्ती, नक्शबंदी, अदीब, खतीब, शहीद, ये वो मुखय्यर, ये सब बने? सच्चे मुसलमान भी बने? आप कहेंगे तू कैसी बात करते आया है? हाँ, क्या मुसलमान नहीं? मैंने कहा मैं आपके इस्लाम का मुनकिर नहीं, लेकिन पूछ रहा हूं क्या सच्चे मुसलमान भी बने? कहा वो क्यों? मैंने कहा इसलिए कहता हूं, अगर पीर टोपी दे दे, तवज्जो करिए, टोपी दे दे, कितना संभाल के रखते हो, मेरे पीर की टोपी, मेरे पीर का मामा, मेरे पीर का कुर्ता, मेरे पीर का जुब्बा। क्यों? किसने दिया? पीर ने तोहफे में दिया। और प्यार उससे कितना है कि कब्र में भी ले जाऊंगा। मैंने कहा तुझे सलाम हो, अच्छा है, प्यार, पीर से बहुत प्यार कर, अल्लाह इससे ज्यादा तुझे बरकत दे। लेकिन इतना जरूर तुझसे पूछूंगा, सिलसिले की मोहब्बत में तुझे पीर से इतना प्यार है कि पीर के दिए हुए तोहफे को तूने सीने से लगा लगा के रखा, क्या तूने अल्लाह के दिए हुए तोहफे के साथ भी यही सुलूक किया? जो कद्र तुझे पीर के तोहफे का है,
جو قدر تجھے استاد کے تحفے کا ہے، کیا اللہ کے تحفے کے ساتھ بھی تو نے ایسا ہی سلوک کیا؟ وہی قدر کی، وہی عزت کی، وہی سینے سے لگا کے رکھا؟ کہا اللہ کا تحفہ کیا ہے؟ میں نے کہا اس کو نماز کہتے ہیں۔ دیا اللہ نے، اور کن ہاتھوں سے بھیجا؟ کن ہاتھوں سے بھیجا؟ سید المعصومین محمد الرسول اللہ کے ہاتھوں سے بھیجا۔ جس قوم کو پیر کے تحفے کی قدر ہو اور اللہ کے تحفے کی کوئی قدر نہ ہو، تو پھر وہ قوم سچی مومن کیسے ہو سکتی؟ کامل مومن کیسے ہو سکتی ہے؟ غور کیجئے، دھیان دیجئے اور سن لو، کسی اور کی نگاہ میں مسلمان بننے والا جنت میں نہیں جائے گا، جنت میں اسی نے جانا ہے جو خدا و رسول کی نظر میں مسلمان ہے۔ اپنے آپ کے بارے میں جو بھی تراش خراش لو، اند اللہ جو مومن ہے، اند الرسول جو مومن ہے، جنت اسی کے لیے ہے۔ اس خوش فہمی میں مت رہنا کہ صرف سنی کہلا کر کے جنت مل جائے گی۔ سنی کہلانا اور ہے، سنی بن جانا اور ہے۔ صرف سنی کہلانے والوں کو جنت نہیں ملے گی، سنی بن جانے والوں کو جنت ملے گی۔ اور یاد رکھنا، اللہ اکبر، ہمارے بزرگوں نے تو نوافل بھی ترک نہیں کیا، سنت غیر موقعہ بھی ترک نہیں کیا، اور ہم فرائض چھوڑ بیٹھے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آپ کو بتاؤ، غور کر، آقا علیہ السلام نے اپنے خاندان کے لوگوں کو دیکھو، خاندان رسول ہے، کوئی خاندان بحیثیت خاندان رسول اللہ کے خاندان کے برابر نہیں ہو سکتا۔ حضور سیدی اشرفی میاں رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اکثر ایک شعر کہا کرتے تھے، کہتے تھے کوئی ہو متقی مگر آل محمد کے برابر ہو نہیں سکتا۔ آپ فرمایا کرتے ہو، توجہ فرمائے، خاندان نبوت ہے، اور امام اہل سنت نبی کے خاندان کے بارے میں کہتے ہیں، آب تطہیر سے جس میں پودے جمے، اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام، خون خیر الرسل سے ہیں جن کا خمیر، ان کی بیلوس طینت پہ لاکھوں سلام۔ رسول اللہ کے خون سے جن کا خمیر بنا ہے وہ نبی کا خاندان۔ توجہ کریں، اس خاندان رسالت کو رسالت ماں نے فرمایا، اے بنو ہاشم عمل کرنا، عمل۔ توجہ کریں، اللہ کے رسول اپنے خاندان کے لوگوں کو کہہ رہے ہیں عمل کرنا، عمل۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ عمل لائیں اور تم صرف نسب لاؤ۔ پھر آقا نے فرمایا، اے بنو ہاشم، جس کو عمل نے پیچھے کر دیا اس کو نسب کبھی آگے نہیں کر سکتا، اس لیے عمل کرنا۔ رسول اللہ کی اس نصیحت کو خاندان کے لوگوں نے کیسے سینے سے لگایا، اللہ اکبر، کہ رسول اللہ کے خاندان میں پھر کوئی بھی آپ کو بے عمل نظر نہیں آئے گا۔ میں بے عمل کی بات کر رہا ہوں، بد عمل تو دور کی بات ہے، اس لیے کہ ایک ہے با عمل، ایک ہے بے عمل، ایک ہے بد عمل۔ رسول اللہ کے خاندان میں بد عمل تو بہت دور کی بات ہے، بے عمل بھی تمہیں کوئی نظر نہیں آئے گا۔ دیکھو نبی کے خاندان کو دیکھو، پوری رات اگر سجدے میں گزارنے والی مدینے میں کوئی خاتون ملتی ہے تو وہ کوئی اور نہیں ہے، وہ میرے نبی کی شہزادی سیدہ مخدومہ فاطمہ الزہرا کی ذات ہے۔ اور جب رات پوری ہوتی ہے تو نماز مکمل کر کے حسرت کے ساتھ سر کو سجدے سے اٹھا کے کہتی ہے، اے اللہ تو نے رات اتنی چھوٹی بنایا کہ تیرے محبوب کی بیٹی فاطمہ دل کھول کے سجدہ بھی نہ کر سکی۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد دیکھیں، گھوڑے کی ایک زین پر ایک قدم رکھ کر دوسرے زین پر قدم رکھنے سے پہلے جو پورا قرآن مکمل کرتا ہے وہ کوئی اور نہیں ہے، وہ میرے نبی کے خاندان کا فرد، رسول اللہ کا بھائی، امزاد، داماد پیغمبر، خاتم ولایت، فاتح خیبر، ابو الحسنین، مولا کائنات سیدنا علی مرتضیٰ کی ذات ہے۔ کسی نے قرآن اس طرح پڑھا، بابا قرآن پڑھتے ہیں گھوڑے کی سین پر ایک قدم رکھ کر دوسرا قدم رکھنے سے پہلے، اور شہزادوں کی کیا شان ہے، سر کٹنے کے بعد جو نیزے پہ قرآن پڑھتے ہیں وہ کسی اور خاندان کا فرد نہیں، وہ میرے نبی کا نواسا سیدنا امام حسین کی ذات ہے، امام علی مکان کی ذات ہے۔ محراب میں، منبر پہ، مسجدوں میں آپ نے ہر خاندان والے سے قرآن سنا، لیکن نیزے پہ جس نے قرآن پڑھا وہ صرف میرے نبی کا خاندان۔
40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز جہاں ہو رہی ہے وہ کوئی اور نہیں، وہ میرے نبی کے خاندان کا شہزادہ جسے دنیا سرکار غوث اعظم کے نام سے جانتے ہیں، 70 سال تک کبھی نہ سو کر رات و دن جاگ کر عبادت کرنے والا، 90 لاکھ کو کلمہ پڑھانے والا، وہ کسی اور خاندان میں نہیں ملے گا، وہ میرے نبی کے خاندان میں ہے، جس کو معین الدین اجمیری غریب نواز کہا جاتا ہے۔ جب ذکر کرتے ہیں تو آپ اتنی کثرت سے کرتے ہیں کہ آپ کے ذکر کو سن کر پرندے بھی ذاکر ہو جاتے ہیں۔ ایسا ذاکر آپ کو کسی اور خاندان میں نہیں ملے گا، وہ میرے نبی کا شہزادہ حضرت شاہ برکت اللہ عشقی بیمی مہریروی رحمت اللہ علیہ کی ذات ہے، جس کے ذکر نے پرندوں کو ذاکر بنا دیا۔ یہ خاندان نبوت کا عمل ہے۔ امام زین العابدین کا نام زین العابدین نہیں ہے، بلکہ ان کا نام ہے علی ابن حسین۔ زین العابدین ان کا لقب ہے، لقب۔ اور زین العابدین کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ روزانہ تقریباً 300 رکعت اور کبھی 700 رکعت نفل نماز پڑھتے تھے۔ لوگوں نے کہا یہ عابد نہیں ہے بلکہ یہ زین العابدین ہے۔ عابدوں کثرت سجدہ کی وجہ سے آپ کی پیشانی پر سجدے کا نشان پڑ گیا۔ ایک تو یہ کہ جو لوگ غلط سجدہ کرتے ہیں ان کی پیشانی پہ نشان آتا ہے، اور ایک تو یہ جو کثرت سے سجدہ کرتے ہیں ان کی پیشانی پر بھی نشان آ جاتا ہے۔ لیکن کتنی 300 رکعت کے بعد، 700 رکعت کے بعد، اور میں جہاں سے پڑھ رہا ہوں اس کو میرے امام اہل سنت نے لکھا کہ آپ کی پیشانی پر نشان سجدہ کثرت سجدے کی وجہ سے۔ آپ بتائیں، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان والوں کا یہ عمل دیکھ، امام جعفر صادق کو دیکھ، روزانہ پوری رات عبادت میں گزرتی، امام محمد باقر کو دیکھ، امام موسیٰ کاظم کو دیکھ، جس کو دیکھیں۔ اور ہمارا حال یہ، ہم کہتے ہیں ہم تو نام لیوائے، میں نے کہا وہ خاندان کے لوگ تھے۔ بلکہ ایک بات آئی، بات عرض کروں، شاید حدیث پوری نہ پڑھ سکوں کیونکہ وقت زیادہ ہوا، لیکن ایک بات پڑھتا ہوں، شاید آپ کے دل کے دریچے اللہ کھول دے۔ مغفرت کے بارے میں ہم بہت بے حس ہیں، بخشے جائیں گے مولانا، بخشے جائیں، اللہ کریم ہے، بخشے جائیں، اللہ کریم ہے، بخشے جائیں، بے شک اللہ کریم ہے۔ علامہ نقی علی خان امام المتکلمین لکھتے ہیں اپنی کتاب میں، اللہ کو کریم جان کر گناہ پہ گناہ کر رہا ہے نا، کہ اللہ کریم ہے بخش دے گا۔ فرماتے ہیں اللہ کو کریم جان کر گناہ کرنے والے اللہ کو قادر جان کر تو زہر کیوں نہیں کھاتا؟ جب وہ کریم ہے گناہوں پہ بخش دے گا تو قادر بھی تو ہے، زہر کھانے پہ زندگی بھی دے سکتا ہے، لیکن اللہ کو قادر جان کر تو نے کبھی زہر نہیں کھایا، اور اللہ کو کریم جان کر گناہ کر رہا ہے۔ اللہ کو کریم جاننے کا یہ مطلب نہیں کہ گناہ کر کے سوچے کہ اللہ بخش دے گا۔ اللہ کو کریم جاننے کا مطلب یہ کہ نیکی کر کے بھی رو، اللہ میری نیکیاں اس قابل نہیں کہ تیری بارگاہ میں قبول ہو، اپنے کرم سے قبول فرما لے۔ اللہ گناہ تو گناہ، اگر نیکی کا سوال کر لے تو ہم اپنے اللہ کو نیکی کا جواب نہیں دے سکتے۔ جو اتنے چین سے بیٹھے ہیں نا میرے بھائی، جب جس دن احساس ہوگا کہ مغفرت کس چیز کا نام ہے تو آپ کو پتہ چلے گا۔ حضرت سیدنا امام جعفر صادق کا ذکر ہے، امام جعفر صادق کو لوگ اتنا ہی جانتے ہیں کہ ہم ان کی کونڈے کی نیاز کرتے ہیں، بس اتنا ہی جانتے ہیں، لیکن جانتے ہیں یہ امام جعفر صادق غوث اعظم سے پہلے اپنے دور کے غوث اعظم ہیں۔ مقام غوثیت کبریٰ پر فائز امام جعفر صادق۔ کون امام جعفر صادق؟ جن کی جوتیاں امام اعظم ابو حنیفہ جیسے لوگ سیدھا کرتے تھے، اور امام اعظم کہتے ہیں کہ اگر 2 سال نہ ہوتے امام جعفر صادق کی صحبت کے تو نعمان ہلاک ہو گیا ہوتا۔ یہ امام جعفر صادق، لیکن وہ جعفر صادق جس کی صحبت کو امام اعظم اپنی کل عمر کا سرمایہ کہتے ہیں، جب اس امام جعفر صادق سے لوگ مصافحہ کرتے، ہم لوگوں سے بھی لوگ کرتے ہیں، امام جعفر صادق سے بھی لوگ مصافحہ کرتے تھے۔ داتا صاحب لکھتے ہیں کہ جب امام جعفر صادق سے کوئی مصافحہ کرتا تھا تو امام جعفر صادق اس کا ہاتھ پکڑ لیتے۔ دھیان دینا، توجہ کرنا، غور سے سننا اور پھر سوچنا اس پر کہ ہم کہاں ہیں۔ امام جعفر صادق جس کے نسب میں کسی کو کوئی اختلاف نہیں، جی اتنا مضبوط سلسلۃ الذہب ہے کہ جعفر صادق بیٹے ہیں امام محمد باقر کے، وہ بیٹے امام زین العابدین کے، وہ بیٹے امام حسین کے، اور وہ بیٹے ہیں حضرت مولا علی کے، اور وہ شوہر سیدہ فاطمہ کے، اور وہ شہزادی رسول اللہ کی۔ یہ سلسلۃ الذہب ان کا نسب نامہ ہے۔
ہاں اب امام جعفر صادق سے کوئی مصافحہ کرنے آتا تو آپ اس کا ہاتھ پکڑتے اور ہاتھ پکڑ کر فرماتے وعدہ کر کہ اگر قیامت میں تیری بخشش ہو گئی تو اللہ کی بارگاہ میں میری سفارش کرنا کہ اللہ جعفر صادق کو بخش دے، اس کو معاف کر دے۔ توجہ کریں، اگر اس اسٹیج پر یہ جو بڑے بڑے علماء مفتیان کرام سادات کرام بیٹھے ہیں، مفتی آفاق صاحب کے صاحبزادے ہیں اور بھی علماء ہیں، اگر کوئی کسی عام آدمی کا ہاتھ پکڑ کے کہے کہ اگر تیری بخشش ہو گئی تو میری سفارش کر دینا، مغفرت میری کروا دینا، تو وہ کہے گا کہ حضرت یہ کیسی بات کر رہے ہیں آپ لوگ اللہ والے لوگ ہیں، ہم عوام میں سے ہیں، ہماری نہ غسل ہے صحیح ہے، نہ ہماری طہارتیں صحیح ہے، نہ ہماری نماز پڑھنے کا طریقہ آتا ہے، آپ ایسی کیسی بات کر رہے ہیں۔ اب جب یہ منبر پہ بیٹھے ہوئے اللہ والے کسی سے یہ بات کریں تو تعجب ہوگا، چہ جائے کہ امام جعفر صادق ایسا سید جس کی غلامی امام اعظم جیسے لوگ کریں، وہ جو ہے علم کے معاملے میں ان جیسا ان کے دور میں کوئی نہیں تھا، تقوی کے معاملے میں ان جیسا کوئی متقی نہیں تھا، عبادت کے معاملے میں ان جیسا کوئی عابد ان کے دور میں نہیں تھا، اور وہ لوگوں کا ہاتھ پکڑ کے کہتے وعدہ کرو کہ اگر تمہاری بخشش ہو گئی تو تم میری سفارش کرنا، میری مغفرت کروانا، میری سفارش کرنا، شفاعت کرنا۔ اور لوگ پلٹ کے کہتے امام آپ تو سید ہیں، سید آپ تو سید آل رسول ہیں، ہم آپ کی کیا سفارش کریں گے، آپ کے نانا شفیع المذنبین ہیں۔ تو امام جعفر صادق روتے ہوئے جواب دیتے رونا تو یہی ہے کہ ہم سید ہیں۔ توجہ کریں، کہتے رونا تو یہی ہے کہ ہم سید ہیں، کیونکہ ہم اس بات سے ڈرتے ہیں کہ ہمارے نانا کو ہم منہ کیا دکھائیں گے، نانا کو منہ دکھانے کی ہمت نہیں ہے قیامت کے دن۔ یہ حال ہے ان کا جن کی سیادت پر، امامت پر، قیادت پر، تقوی پر، زہد پر پوری امت کا اتفاق ہے، وہ قیامت کے دن سے اتنے لرزہ بر اندام ہے۔ اور یہاں جنہیں غسل بھی نہیں آتا، وضو بھی نہیں آتا، جمعہ کی 2 رکعت پڑھ کے مسجد سے ایسے بھاگتے ہیں جیسے اسکول سے چھٹی ہونے پر اسکول کے بچے بھاگتے ہیں، یہ حالت ہے۔ اور اس کے بعد ہم جنت کے ٹھیکیدار بنے، مولانا ہم جنت میں نہ جائیں گے تو کون جائے گا؟ بڑی معذرت کے ساتھ وہاں پھر دیکھا جائے گا کہ کیا ہوگا، اور وہاں پچھتانے سے کام نہیں چلے گا۔ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ آج راتوں کو ضائع کرنے والوں، آج راتوں کو فضول گزارنے والوں، وقت کو برباد کرنے والوں، یہ زندگی کا قیمتی سرمایہ اللہ نے پہلی اور آخری مرتبہ دیا ہے، خدا کے لیے اس کو ضائع نہ کرو، اس کو فضول برباد نہ کرو، ورنہ موت کی بات پچھتانا ہوگا۔ موت کے بعد سوائے پچھتانے کے کچھ ہاتھ نہیں آئے گا، لیکن اس دن کا پچھتانا اللہ اکبر کوئی فائدہ نہ دے گا۔ اس کے بعد میرے اور تمہارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہوں گے اللہ اکبر جب وہ اپنی قبروں سے اٹھیں گے، یہ تیسرا گروپ ہے، یہ تیسرا ٹولہ ہے جو اپنی قبروں سے اٹھیں گے، اس حالت میں اٹھیں گے کہ ان کے پیٹ پہاڑوں کی جیسے بڑے بڑے پیٹ ہوں گے، اور ان کے پیٹوں کے اندر سانپ، بچھو اور آگ دہک رہی ہوگی۔ صحابہ نے پوچھا آقا وہ کون ہوں گے؟ سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں یہ وہ لوگ ہوں گے جو دنیا میں زکوٰۃ ادا نہیں کرتے تھے، زکوٰۃ نہیں دیتے تھے، بڑے بڑے پہاڑوں کی طرح پیٹ لے کر کے اٹھیں گے۔ آج لوگ زکوٰۃ بھی نہیں دیتے پوری، اور پھر کوئی پیسہ لے کے بھاگ جاتا ہے، کوئی چوری کر لے جاتا ہے، مال ڈوب جاتا ہے، آگ لگ جاتی ہے، کہتے ہیں ہمارا نقصان ہو رہا ہے، نقصان ہو رہا ہے۔ یاد رکھنا جو پوری زکوٰۃ اللہ کے لیے نکال دے، میرے آقا فرماتے ہیں اس کا مال اللہ کے قلعے میں محفوظ ہو جاتا ہے، اس کے مال کی حفاظت ہو جاتی ہے۔ پھر چوتھے گروپ کے بارے میں میرے اور تمہارے آقا سچے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو چوتھا گروپ قبر سے نکلے گا اس کے منہ سے خون بہ رہا ہوگا، اور خون لے کر کے وہ نکلے گا۔ صحابہ نے پوچھا آقا جن کے منہ سے خون بہ رہا ہوگا وہ کون لوگ ہوں گے؟ آقا ارشاد فرماتے ہیں جو اپنے وعدوں کو توڑ دیتے تھے، وعدہ خلافی کرتے تھے، وہ ان کے منہ سے خون بہ رہا ہو۔ آج میں سمجھتا ہوں کہ شاید وعدہ خلافی کو گناہ بھی نہیں سمجھتے لوگ۔ دیکھیں حالانکہ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا مومن اور منافق میں فرق یہ ہے کہ مومن جب وعدہ کرتا ہے تو پورا کرتا ہے، اور منافق وعدہ کرتا ہے اس کو پورا نہیں کرتا، توڑ دیتا ہے۔ کتنے وعدے کرتے ہیں، اللہ سے وعدہ کیا اس کا خیال نہیں، پیر سے وعدہ کیا اس کا خیال نہیں۔ آئیے وعدے کی وفا کے حوالے سے ایک حدیث سنے کی روایت سے۔ اللہ اکبر، ابھی اعلان نبوت نہیں ہوا،
اعلان نبوت سے پہلے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم بازار گئے. بازار جانے کے بعد اللہ کے حبیب علیہ السلام کو ایک شخص نے کہا یہاں رکو میں ابھی آتا ہوں. اس نے کہا رکو ابھی آتا ہوں. اور آقا نے اس سے وعدہ کر لیا ٹھیک ہے جب تک تم نہیں آؤ گے میں یہیں ٹھہروں گا یہیں رکوں گا. اور اس کے بعد وہ شخص گیا اور جا کر کے بھول گیا کہ میں کسی سے وعدہ کر کے آیا ہوں یا وعدہ لے کر آیا ہوں کہ میں ابھی آتا ہوں. اور اس نے وعدہ کر لیا کہ ٹھیک ہے تمہارے آنے تک میں رکوں گا. پھر کیا ہوا 3 دن گزر گئے. 3 دن کے بعد جب وہ شخص آیا تو اللہ کے رسول وہیں پر موجود تھے. اس نے پوچھا آپ یہاں؟ فرمایا تم سے میں نے وعدہ کیا تھا کہ جب تک تم نہیں آؤ گے میں یہیں رکا رہوں گا اسی لیے میں یہاں رکا رہا. اور پھر میرے آقا نے نہ اس سے لڑائی کی نہ جھگڑا کیا نہ اس کو ڈانٹا بلکہ صرف ایک جملہ کہا اے شخص تو نے مجھے مشقت میں مبتلا کر دیا تو نے مجھے تکلیف میں مبتلا کر دیا. یہ اعلان نبوت سے پہلے کا وعدے کا وفا کرنا تھا. جب میرے آقا نے نبوت کا اعلان کیا تو یہی واقعہ اس شخص کے ایمان لانے کا سبب بن گیا کہ جو شخص انسان سے کیا ہوا وعدہ اس کے ساتھ بے وفائی نہیں کرتا وہ جھوٹا نہیں ہو سکتا وہ سچا ہے. تو جو وعدے کے خلاف کرے. آج تو یہ بھی ہوتا ہے کہ کسی لڑکی سے پیار کی بات کی محبت کی بات کی افیئر کی بات کی رشتے کی بات کی اور پھر کہا تیرے ساتھ شادی کریں گے اور پھر شادی کے نام پہ اس کا شباب لوٹ لیا اس کے ساتھ زنا کر لیا اس کے ساتھ ساری رنگریلیاں منا لی سارا کھیل کود کر لیا اور اس کے بعد کہا اب تیرے ساتھ شادی نہیں کریں گے کیونکہ تو اس قابل نہیں ہے تیرے اندر یہ عیب ہے یہ عیب ہے یہ عیب ہے. یاد رکھنا کسی پہ ظلم کرنے والوں اچھی طرح یاد رکھنا پہلی بات تو افیئر کرنا جائز نہ تھا. پہلی بات تو ناجائز تعلقات کرنا جائز نہ تھے. پہلی بات تو کسی لڑکی سے دوستی کرنا جائز نہ تھی. اور اگر کی تھی اور وعدہ کیا تھا اللہ اکبر تو زنا اور اس کے ساتھ تنہائیاں جائز نہ تھی. اللہ اکبر اب اس کا شباب لوٹ کر اس میں عیب نکال کر اس کو چھوڑ کر ایسے بھاگتے ہو جیسے پھولوں کا رس چوس کر کے بھورا بھاگ جاتا ہے دوبارہ ادھر کا رخ نہیں کرتا. تتلیاں پھولوں کا رس چوس کر دوبارہ ادھر کا رخ نہیں کرتی. کسی کے شباب سے کھلواڑ کر کے کسی کے حسن سے کھلواڑ کر کے کسی کی آبرو سے کھلواڑ کر کے پھر اس کو چھوڑ کر نئے شکار کی تلاش میں جانے والوں جان بوجھ کر کے کسی کی آبرو کے ساتھ سودا کرنے والوں سنو اللہ کے حبیب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں. فقیہ ابو اللہ سمرقندی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ اگر کسی نے کسی چڑیا سے بھی کھیل کر اس کی زندگی کو ختم کیا ہوگا کسی نے کسی چڑیا کی زندگی سے کھیلا ہوگا نہ کھانے کی حاجت تھی نہ شرعی کوئی معاملہ تھا صرف اپنے نفس کے لیے چڑیا سے کھیلا اور اس کو مار ڈالا کھیلتے کھیلتے اس کی زندگی کو ختم کر دیا. آقا فرماتے ہیں وہ مری ہوئی چڑیا جس کی زندگی سے تم نے کھلواڑ کیا تھا جب قیامت کا دن ہوگا تو اللہ کی عدالت میں فریاد کرے گی مولا آج عدل کا دن ہے آج انصاف کا دن ہے مولا مجھے عدل چاہیے اس شخص نے میری زندگی سے کھلواڑ کیا تھا. آقا فرماتے ہیں اس ننھی سی چڑیا کی شکایت بجلی کی گھن گرج کی طرح ہوگی. جیسے بجلی کڑکتی ہے ویسے ننھی سی چڑیا کی آواز میں گھن گرج ہوگی اور جس کی شکایت چڑیا کر رہی ہوگی اس کا حال یہ ہوگا وہ پہاڑوں جیسی نیکیاں لے کر آئے گا. اللہ ارشاد فرمائے گا آج عدل کا دن ہے آج انصاف کا دن ہے. اور پھر میرا اللہ فرمائے گا جس نے چڑیا کی زندگی سے کھلواڑ کیا آج اس کی نیکیاں نہیں دیکھی جائے گی اس کو منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم میں ڈال دیا جائے. آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں نفس کے پجاریوں سے پوچھنا چاہتا ہوں نفسانی خواہشات میں ڈوبے ہوئے انسانوں سے پوچھنا چاہتا ہوں اگر کسی چھٹاک بھر کی چڑیا کی زندگی سے کھیلا ہوگا تو پہاڑوں جیسی نیکیاں رد ہو جائے گی اور انسان جہنم کا ایندھن بنے گا. جس نے لڑکیوں کی زندگی سے کھیلا ہوگا آبرو سے کھیلا ہوگا اس کا انجام کیا ہوگا. اللہ کے بندو یہ دنیا ہی سب کچھ نہیں ہے یہ دنیا کی رنگریلیاں ہی سب کچھ نہیں ہے یہ دنیا کے مزے اور مستی سب کچھ نہیں ہے یہ دنیا کا عیش و آرام سب کچھ نہیں ہے. اس دن کے بارے میں ڈرو جس دن کے بارے میں قرآن کہتا ہے یوم یقوم الروح والملائکہ صفا لا یتکلمون الا من اذن. اس دن جبریل امین اور سارے فرشتے اللہ کی ہیبت سے کانپتے ہوں گے کسی میں کلام کرنے کی جرت نہیں ہوگی. اس دن اپنا کیا ہوگا جس دن انبیاء کی زبان پہ نفسی نفسی ہوگا اس دن اپنا کیا حال ہوگا. اس لیے لوگ
लड़कियों की जिंदगी से तो खेलते हैं, खुद की बीवी का अगर सालन में नमक ज्यादा हो जाए तो तलाक दे दे, मारे पीटे। याद रखना, अच्छी तरह याद रखना, ये दुनिया है, यहाँ ऐश करने, आराम करने, जुल्म करने नहीं भेजा। कुरान कहता है अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, कि अल्लाह ने जिंदगी और मौत को इसलिए पैदा किया कि अल्लाह तुम्हें आजमाए कौन थोड़ी सी जिंदगी को पाकर अच्छा अमल करता है। उसके बाद अब ये आखिरी बात तस करूंगा, इसके बाद बात पूरी कर लेंगे, इसलिए कि वो 12 लोगों का जिक्र करने जाएंगे तो शायद रात के 3 बजेंगे, और मेरी आदत है इससे पहले कि लोग जिक्र इलाही से उकता जाए हमें अपनी बात मुकम्मल करनी चाहिए। और लोग कहें चुप हो जाओ, इससे पहले हमें खुद ही चुप हो जाना चाहिए। ये आदाब महफिल भी है और ये शराफत की निशानी भी है। तो मैं इसी पे बात पूरी करूंगा, फिर किसी दिन मौका मिला इंशाल्लाह तो, या तो आजकल तो बयानात यूट्यूब पर आते ही रहते हैं, किसी भी जगह मुकम्मल हो जाएगी तो आप तक पहुंची जाएगी इंशाल्लाह। ये 5वीं बात है, लेकिन इसको ध्यान से सुनो, और ये आखिरी बात है आज की महफिल। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं 5वां टोला जब कब्र से निकलेगा तो उनके जिस्म से मुर्दार की बदबू आए, मुर्दार की बदबू, और वो मुर्दार की बदबू लेकर के अपने कब्र से उठेंगे। साहबा ने पूछा हुजूर वो कौन होंगे? आका फरमाते वो लोग होंगे जो दुनिया में छुप छुप कर गुनाह करते, तन्हाई में गुनाह करते, पोशीदा तौर पे गुनाह करते, लोगों के सामने नेकियां और तन्हाई में गुनाह। ऐसे लोगों के लिए अल्लाह फरमाता है जो लोगों के सामने नेकी करके तन्हाई में गुनाह करें, मैं उनके साथ ऐलान जंग करता हूं। और दूसरी हदीस में आता है कि हबाअम मंसूरा की तफसीर करते हुए अल्लाह के रसूल ने खुद फरमाया, आका फरमाते हैं साहबा ने पूछा हुजूर ये हबाअम मंसूरा का मतलब क्या है? कि अल्लाह उनकी नेकियों को जर्रे की तरह बिखेर देगा। तो आका फरमाते हैं जो तन्हाइयों में गुनाह करते थे अल्लाह उनकी नेकियों को ऐसे बिखेर देगा जैसे रोजोन के जर्रात होते हैं जो सिर्फ धूप में नजर आते हैं, इतने बारीक कर देगा अल्लाह, यानी इतनी बेउकत हो जाएगी उनकी नेकियां कि अल्लाह ताला उनके जर्रे जर्रे कर देगा, उनकी नेकी कोई काम की नहीं होगी, और अल्लाह पाक उनकी नेकियों को रद्द फरमाएगा। वल आक़िबतु लिल मुत्तकीन, आखिरत तो मुत्तकियों के लिए है। इस सिलसिले में हजरत ज़ैद एक बात बयान करते, फरमाते हैं मैं कब्रिस्तान गया, जब कब्रिस्तान पहुंचा तो एक दरख्त को टेक लगाकर मैं बैठ गया, इसलिए कि मैं चाहता था कि कब्रों को देख करके इबरत हासिल करूं। ऐसे मैं टेक लगा के बैठ गया तो मैंने क्या देखा, मेरी आंख लगी, आंख लगी तो दिल की आंखें बेदार हुई। मैंने ख्वाब देखा कि लोग अपनी अपनी कब्रों से उठ रहे हैं, किसी के उजले लिबास है, किसी के मैले लिबास है, कोई कैसा है कोई कैसा है, लेकिन एक शख्स को मैंने देखा जब वो उसकी कब्र से उठा, उसकी कब्र से तो एक आसमान से आग की चैन जंजीर आई और उसके हलक में डाली गई, और वो उसके हलक से गुजरते हुए पेट, और पेट के बाद फिर नीचे के मकाम से वो जंजीर निकल गई, और वो चीख रहा था, चिल्ला रहा था, और चीखते चिल्लाते कहता था मुझ पर ये क्या अजाब हो रहा है? क्या मैं नमाज नहीं पढ़ता था? क्या मैं रोजा नहीं रखता था? क्या मैं रमजान शरीफ के रोजे नहीं रखता था? क्या मैंने हज नहीं किया था? क्या मैंने उम्रे नहीं किए थे? क्या मैंने सदका नहीं दिया था? क्या मैंने ज़कात नहीं दी थी? क्या मैं फला नेक काम नहीं करता था? गर्ज के वो अपनी सारी नेकियों को गिनाएगा गिनाएगा गिनाएगा, इसका मतलब वो गुनहगार नहीं था, वो नेकोकार था, इसलिए वो वहां भी नेकियों को गिनाएगा। हजरत ज़ैद कहते हैं जब वो अपनी नेकियों को गिना रहा था तो गैब से आवाज आई, बंदे तू सारी नेकियां करता था, लेकिन जब तू अकेले में और तन्हाई में होता था तब तू गुनाह करता था, अल्लाह से नहीं डरता था। तो जिसने तन्हाई के अंदर गुनाह किया अल्लाह ने उसकी नेकियों को ज़ाय कर दिया। आपसे पूछता हूँ अल्लाह के बंदो, नरम नरम गद्दों पे लेटकर रात की तन्हाइयों में चार दीवारी में क्या देखते हो? कौन क्या देखता है मुझे नहीं पता, लेकिन अपने आप में डूब करके सोचो, वो गंदी फिल्में, वो गंदे मनाजिर, वो गंदी तस्वीरें, रिंद की रिंद रहे, हाथ से जन्नत न गई। जो तन्हाइयों में गुनाह करते हैं और लोगों के सामने नेकियां करते हैं, कब्रों से उठेंगे तो उनके
کے بدن سے مردار کی بدبو ہوگی. اللہ ان کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہے, ان کی نیکیوں کو ریت کے ذروں کی طرح بکھیر دیا جائے گا. اپنے آپ پہ رحم کرو میرے بھائیوں. قیامت کے دن کون ہے اپنا سوائے مصطفیٰ جان رحمت کے. سب نے صف محشر میں للکار دیا ہم کو, اے بے کسوں کے آقا اب تیری دہائی ہے, ایک ہی سہارا ہے. اگر گناہ کر کر کے ان کا دل دکھا دیا, ان کو ناراض کر دیا, تو بتاؤ اپنا کیا بنے گا. اللہ اکبر. میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں سیدنا فاروق اعظم کہتے ہیں, لوگ چھوٹے اور بڑے گناہ کی بات کرتے ہیں, فاروق اعظم فرماتے ہیں میں تو اتنا سمجھتا ہوں گناہ کوئی بھی کرو رسول اللہ کے دل کو تکلیف پہنچتی ہے, حضور کا دل دکھتا ہے. کوئی گناہ کرو دل حضور کا دکھتا ہے. اب آپ کو سے پوچھتا ہوں, چہروں سے داڑیاں منڈا کر گٹروں میں پھینکتے ہو, فاروق اعظم کہہ رہے ہیں آقا کا دل دکھتا ہے. گندی فلمیں دیکھتے ہو, فاروق اعظم کہہ رہے ہیں آقا کا دل دکھتا ہے. کسی عورت پر بد نظری کرتے ہو, آقا کا دل دکھتا ہے. مسجدوں کو ویران کرتے ہو, آقا کا دل دکھتا ہے. نمازوں میں سستی کرتے ہو, آقا کا دل دکھتا ہے. کسی مومن کو گالی دیتے ہو, آقا کا دل دکھتا ہے. اتنا رسول اللہ کا دل قبر انور میں دکھاؤ گے, اور اس کے بعد میدان محشر میں جب شفاعت کی بھیک لینے کے لیے ان کی بارگاہ میں پہنچو گے, اللہ نہ کرے اگر انہوں نے منہ پھیر لیا اور منہ پھیر کر کے یہ کہا او منافق جھوٹے, مجھ سے عشق کا دعویٰ کرتا تھا اور میرے دل کو چھلنی چھلنی کرتا تھا, میرے دل کو دکھاتا تھا, میرے دل کو تکلیف پہنچاتا تھا. بتاؤ بھائیو, جب سب نے للکار دیا ہوگا تو اسی آمنہ کے لال کا سہارا ہوگا, میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی شفاعت ہوگی. اگر وہ بھی منہ پھیر لیں, حالانکہ ان کے کرم سے ایسی امید نہیں ہے, لیکن ان کی مزاج کی نزاکت بے چین بھی کرتی ہے. حضرت جگر مراد آبادی نے کہا تھا کہ اس امت آسی سے نہ منہ پھیر خدایا, نازک ہے بہت غیرت سلطان مدینہ. میرے آقا کی غیرت بہت نازک ہے. کتنی نازک ہے اتنا اندازہ کر لے. ایک بار ام المومنین نے اپنے گھر کے دیواروں پہ پردے لٹکا دیے تو آقا علیہ السلام نے چہرہ پھیر کر کے یہ فرمایا کہ ہم دیواروں کو کپڑے نہیں پہناتے, محبوبہ محبوب رب العالمین اگر دیواروں پہ پردے لٹکا دے تو وہاں سے غیرت کی وجہ سے چہرہ پھیر لیا جاتا ہے. اتنے جرائم کر کے, اتنے بڑے مجرم بن کے حضور کے دربار میں کھڑے رہیں گے. اللہ اکبر. اگر ان کی غیرت کی نزاکت نے منہ پھیر لیا, کہاں جاؤ گے, کس کے پاس جاؤ گے, کس کے دروازے پہ دستک دو گے. اس لیے آج ان کو مناؤ, آج ان کو راضی کرو, آج ان کی بارگاہ میں معافی مانگو, ان کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو تاکہ دنیا بھی سنور جائے, آخرت بھی سنور جائے. اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ میرا اللہ سب سے پہلے مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. گفتگو کے درمیان اگر کوئی غلطی ہوئی اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بیٹھیے. اب پرکیف منظر